اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی فضیلت کے اعمال میں ایک نہایت ہی اہم عمل حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کا جو عمل ہے، یعنی انسان رجب کے مہینے میں ثامن الحجج 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرے۔ پس انسان اگر مشہد الرضا پہنچ سکتا ہے تو مشہد پہنچے، اور اگر مشہد پہنچ نہیں سکتا، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تو انسان اپنے گھر میں رجب المرجب کے مہینے میں ہر روز امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت میں مکان بعید، دور سے امام رضا کی زیارت کرے۔ پس زیارت سے غفلت نہ کرے، اسے وہ ثواب ضرور ملے گا، لیکن وہ افراد جو مشہد الرضا میں موجود ہیں وہ اس سے غفلت نہیں کریں۔ ہر روز، اگر پہلے ناغہ کرتے تھے تو اب رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو ہر روز 8ویں امام کی زیارت کے لیے انہیں جانا چاہیے۔ اور پھر اگر وہ صبح نہیں جا سکتے، مثلا طالب علم ہے تو صبح درسوں کا ٹائم ہے، کلاسوں کا ٹائم ہے، یا اگر کاروباری افراد ہیں تو کاروبار کا ٹائم ہے، یا اگر جو ہے وہ آفس جاب کرتے ہیں تو صبح کے ٹائم ان کی نوکری کا ٹائم ہے، تو رات کے ٹائم اس زیارت سے غفلت نہ کریں، چونکہ ماہ رجب المرجب میں امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت پر تاکید کی گئی ہے۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو امام رضا علیہ السلام کی عام نارمل دنوں میں زیارت پر جو ہے وہ ایک زیارت کے عوض میں 1000 حج اور 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔ یعنی میں اگر مکہ جاتا ہوں اور جا کر حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں یا عمرے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، تو وہاں نہیں معلوم کہ میرا یہ حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ عمرہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا، لیکن امام علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کرنے والے زائر کو 1000 حج مقبول اور 1000 عمرہ مقبولہ کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بس ایسے میں اگر کوئی ماہ رجب المرجب میں امام رضا کی زیارت کرے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، اس کا آپ خود ہی روایات میں جا کر مطالعہ کریں گے، بہت فضیلت ہے۔ دعاگو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔